بھارت میں گزشتہ 2 سال میں عالمی وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 4,81,000 رہی، لیکن عالمی ادارہ صحت کے موجودہ اعداد و شمار کے مطابق سن 2021 کے آخر تک بھارت میں ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 47 لاکھ کے قریب ہے۔ سہیل انجم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سہیل، عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ بھارت میں وائرس سے شرح اموات سرکاری اعداد و شمار سے 10 گنا زیادہ ہے۔ بھارت کی طرف سے اس پہ کافی رد عمل آیا ہے، کافی شدید رد عمل آیا ہے۔ یہ بتائیے ماہرین صحت کیا کہتے ہیں اس پہ؟ پہلی بات تو یہ کہ حکومت نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے صحت نے جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ پرانا ہے، وہ تکنیک اچھی نہیں ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت جو اعداد و شمار بتا رہی ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ WHO نے جو اعداد و شمار بتائے ہیں وہ صحیح ہیں کہ نہیں، اس پر تو نہیں کچھ کہا جا سکتا، لیکن یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حکومت جو اعداد و شمار بتا رہی ہے تقریباً 5 لاکھ، وہ غلط ہے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ حکومت صرف انہی اموات کو کورونا سے ہونے والی اموات مان رہی ہے جن کو انہوں نے کورونا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیے ہیں۔ بہت سے ایسے مریضوں کی بھی موت ہوئی ہے جو کورونا سے ہوئی لیکن ان کو کورونا موت نہیں قرار دیا گیا۔ انہوں نے مثال دی کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی کینسر کا مریض ہے اور اس کو کورونا ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں داخل ہوا اور اس کی موت ہو گئی، تو اسپتالوں کا اور حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کورونا سے نہیں بلکہ کینسر سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے کہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کی اموات ہوئی تھی، حکومت اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آکسیجن سے کسی کی موت نہیں ہوئی ہے، لہٰذا آکسیجن کی قلت کی وجہ سے جن کی اموات ہوئی ہے ان کو بھی حکومت نے اپنے اعداد و شمار میں شامل نہیں کیا۔ اس کے علاوہ گھروں میں جن لوگوں کا علاج ہوا اور ان کا انتقال ہوا یا ان کی موت ہو گئی تو ان کو بھی شمار میں نہیں لایا گیا۔ تو اس طرح سے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمیں حکومت کے اعداد و شمار پر یقین نہیں ہے، لیکن ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو اعداد و شمار بتا رہی ہے وہ کتنی درست ہے اس پر بھی ہم کچھ نہیں کہیں۔ تو جو ماہرین جس طرح آپ مینشن کر رہے تھے کہ ماہرین دونوں اعداد و شمار کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو کون سے ایسے اعداد و شمار ہیں یا کون سا ایسا نظام ہے جس کے بارے میں کوئی کریڈیبل سسٹم کہا جا سکتا ہے جسے؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت ان اعداد و شمار کو بھی اپنی گنتی میں شامل کرے جو آکسیجن سے جن کی موت ہوئی ہے یا گھروں پہ جن کی موت ہوئی ہے یا جن کو اس نے کورونا سے ہونے والی موت نہیں قرار دیا ہے جبکہ وہ کورونا سے ان کی موت ہوئی ہے، اگر ان سب کو شامل کیا جائے تو ان کا یہ بھی ماننا ہے، ہم نے 1-2 ماہرین سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ کم از کم 20 لاکھ لوگ تو مرے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 5 لاکھ کے آس پاس، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہ تعداد کم از کم 20 لاکھ ہے، اس سے کم نہیں ہے۔ تو ابھی معاشی صورتحال جو ہے، معاشی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے سہیل کو دوبارہ سے جو ہے ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی ہے مارکیٹس میں، اسی طرح سے دوبارہ سے کھل چکی ہیں یا ابھی بھی کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ ماسک مینڈیٹ یا دوسری احتیاطی تدابیر لاگو ہیں؟ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے میرے خیال سے تقریباً 10-15-20 دنوں سے کورونا کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد کئی ریاستوں نے، دلی نے اور دوسری ریاستوں نے ماسک کو ضروری قرار دے دیا ہے کہ عوام میں جب آپ نکلیں تو ماسک ضرور لگائیں، لیکن جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا ان پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگ پہلے ہی کی طرح سے ادھر ادھر آمد و رفت کر رہے ہیں، پہلے ہی کی طرح سے اپنے کاروبار کر رہے ہیں۔ آفیسز جو اب تک آن لائن ہو گئی تھیں، بیشتر کیا سبھی آن لائن ہو گئی تھیں، وہ بھی اب دھیرے دھیرے آف لائن ہو رہی ہیں اور لوگ اپنے دفاتر میں جانے لگے ہیں۔ سرگرمیاں بڑھی ہیں، لیکن اس کے جو معاشی اور اقتصادی اثرات حکومت پر اور عوام پہ جو پڑے ہیں وہ تو ابھی بھی موجود ہیں، ان سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت بہت شکریہ سہیل انجم آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا کہ انڈیا میں اس وقت کیا سچویشن ہے اور حکومت نے کس بنیاد پہ اور کس وجہ سے ریجیکٹ کیے ہیں، ماہرین اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں۔